بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالج کے زمانے میں میری عمر جب کہ 16-17 سال ہوگی، میں بلا کی خوبصورت اور معصوم تھی۔ میری کوئی سہیلی شروع میں نہیں بنی تھی کیونکہ میں بہت ہی معصوم اور کم گو تھی، مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ تبھی ایک دن ایک لڑکی اچانک کالج کے اندر آتی مجھے دکھائی دی۔ میں نے دیکھا اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا اور وہ بڑی ہی خوبصورت، بڑی بڑی گلابی آنکھوں والی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگا جیسے وہ مجھے کب سے دیکھ رہی ہو۔ میں اس کو دیکھتے ہی راستے سے ہٹ گئی تھی کہ وہ ایک باروب شخصیت کی مالک تھی۔ پھر میں نے اس کی طرف کافی دیر دیکھتی رہی کیونکہ وہ خوبصورت بہت تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر اتفاق سے میں اپنی کلاس میں گئی تو دیکھا وہ لڑکی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اسے نقاب کے بغیر دیکھ کر میں اور زیادہ حیران ہوئی تھی۔ وہ واقعی خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور سوچا میں اسے دوستی ضرور کروں گی کیونکہ آج سے پہلے میری کلاس میں موجود نہیں تھی، پر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس نے چند ہی دن میں مجھے اپنا مرید بنا لیا۔ اب میں ہر وقت اس کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی تم میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنی ماں سے ملواتی ہوں۔ میں بہت خوش ہو کر اس کے گھر گئی۔ اس کی اماں نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا جیسے مجھے بہت دور سے جانتی ہوں اور میں ان کے لیے ایک رشتہ دار سے زیادہ حیثیت رکھتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے جی بھر کر باتیں کیں اور بولیں تم جیسی پیاری لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں ان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں شرما بھی رہی تھی، پر میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنا اچھا سلوک کیوں روا رکھے ہیں۔ مجھے میرے چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بات مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، کیونکہ اس عورت کی آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہی ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اب وہ چمک خوشی کی تھی، مکاری کی تھی، یا پھر کسی آنے والے خطرے کی میں نہیں جانتی، پر اس عورت نے مجھے بہت پیار کیا۔ کبھی مجھے گلے لگاتی، کبھی خود سے چمٹاتی تو کبھی مجھے چومنے لگتی۔ مجھے اس عورت کی یہ حرکتیں کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھیں، مگر مجبوراً اس لیے کہ وہ صوبیہ کی دوست تھی تو میں خاموش رہی۔ اگلے دن جب میں گھر میں ہی تھی، اماں سے ابھی صوبیہ کا ذکر کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنی زور سے دروازہ کون بجا رہا ہے۔ آج تو اتوار کا دن ہے، ابا بھی گھر پر تھے۔ اماں نے کہا تم جا کر دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ صوبیہ اور اس کی ماں کھڑے تھے جو مجھے سلام کر رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھی کہ میرے گھر کا پتہ ان دونوں عورتوں کو کیسے معلوم ہوا، پر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور انہیں گھر کے اندر لے آئی۔ انہیں چائے پانی پیش کی۔ اماں نے آ کر پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا میری سہیلی صوبیہ اور اس کی والدہ ہیں۔ یہ دیکھ کر اماں نے بھی ان سے خوش دلی سے ملاقات کی۔ اماں نے انہیں بتایا کہ میری بیٹی بہت معصوم ہے، جبکہ میری نظریں اس عورت پر تھیں، جبکہ وہ عورت پورے گھر کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے پہلی بار انسانوں کا گھر دیکھا ہو۔ وہ بار بار سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی اور میں اس عورت کی چالاکی دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ آتے ہی اس نے اماں سے باتیں شروع کر دیں، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور ایسے بات کرنے لگی جیسے کہ واقعی ہماری پہلے سے رشتہ دار ہو اور اس کا ہم پر بڑا حق ہو۔ یوں مختلف باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی چائے پانی تو پلاؤ۔ شرمندہ ہو کر میں کمرے سے اٹھ کر چائے لینے کچن میں چلی گئی۔ آئی تو اماں کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ وہ بڑی غصے میں لگ رہی تھیں، جبکہ وہ عورت نون سا چہرہ لیے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اماں سے خود ہی کہا بہن جی آپ کو تو میری بات پسند نہیں آئی، آپ بھائی صاحب کو بلا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم خاکسار اچھے لگ جائیں۔ اماں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دوں گی، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے کہی ہے۔ فی الحال میں اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی۔ اتنے میں ابا جان خود ہی آ گئے۔ ابا جان سے اس عورت نے نہ جانے کیا بات کی کہ ابا جان کے چہرے پر خوشی کے پھول کھل اٹھے۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ عورت کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ آ گئی اور یوں وہ ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت میرے ابا کو کیا کہہ کر گئی ہے۔ اماں کو بھی ابا نے کچھ خاص نہیں بتایا، کہا کہ بس تم اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کرو،
اس کی شادی نہایت اچھے گھر میں ہوگی جہاں سے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ میں ابا کے اچانک فیصلے پر بہت پریشان ہوئی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس عورت نے 1 منٹ میں ایسا کیا گھول کر ابا کو پلا دیا کہ ابا نے میرا رشتہ بغیر پوچھے ہی پکا کر دیا۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، پر میں چپ رہی، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ ابا مجھے خود ہی بازار لے کر گئے، بولے کہ میں تمہاری شادی کا جوڑا خریدنا چاہتا ہوں، پر ابھی نہیں، تمہاری شادی 6 مہینے بعد ہوگی۔ ان لوگوں نے مجھے اچھی خاصی رقم دی ہے، بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تم تو عیش کرو گی وہاں۔ ویسے بھی اس عورت کی بیٹی تمہاری سہیلی ہے، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لڑکیاں تو ایسی شادیوں پر خوش ہوتی ہیں، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ابا کی باتیں عجیب سی تھیں، جنہیں سن کر مجھے لگا جیسے ابا کو مجھ سے محبت نہ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ میں اس گھر سے جلد از جلد نکل جاؤں۔ میں نے ابا سے بھلے گلہ نہیں کیا، لیکن میرے دل میں بہت ساری باتیں تھیں۔ انہی باتوں کو لیے میں اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال آنے پر میرے تاثرات بہت مختلف تھے۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا میرا شوہر آئے گا، مجھ سے بات چیت کرے گا، میں اسے اپنی پیار بھری باتوں میں الجھا دوں گی، یوں وہ اپنی ماں کی ان سخت باتوں کو بھول جائے گا جو شاید اس نے میرے بارے میں کی ہوں۔ کیونکہ رات کا وقت کافی گزر چکا تھا، ابھی تک میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب مجھے پریشانی نے آن لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میرا شوہر کافی دیر کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے، جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو یا اس کی یہ شادی زبردستی کی گئی ہو۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، وہ خود ہی غسل خانے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مایوس ہو کر میں نے بھی اپنے کپڑے صبح اٹھی تو میری ساس نے مجھے ڈھیر سارا پیار کیا۔ میں نے دیکھا کمرے میں میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ میری ساس ہی موجود تھیں۔ میرا ماتھا چوم رہی تھیں، بولیں کہ تم بہت نیک لڑکی ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مجھے اپنی ساس کی کوئی بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر وہ مجھ سے کھانا کھلانے کے بارے میں پوچھنے لگیں، بولیں کہ تمہارے ہاں کیا رسم ہے، کیا ہمیں تمہارے گھر والوں کے پاس جانا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، وہ شاید ناشتہ لے کر آ جائیں اور میں شام تک چلی جاؤں گی۔ میری ساس اتنی سی بات پر خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شاید ان کو انتظار تھا کہ اس کے بعد میں اپنے گھر والوں سے فارغ ہو کر کب انہیں اپنی اصل گھر والے، اصل خاندان مانوں گی۔ لیکن میرے دل میں میری ساس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھیں، اور وہ بھی پہلے ہی دن سے۔ میرے شوہر نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں تمہارے لیے شام کو ایک خوشخبری لاؤں گا۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو، میرے شوہر کا رویہ تو مجھ سے بہتر ہوا۔ دن بھر ساس نے میری بہت خدمتیں کیں، مجھے خوب کھلایا پلایا اور بولیں اب تو میرے ساتھ ہی رہنا، جانتی ہے میں نے تجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیوں کیا؟ میری ساس نے پوچھا تو مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ انہوں نے خود ہی جواب دیا، میں جانتی تھی کہ تم خوبصورت اور معصوم ہو، تم میرے بیٹے کو خوش رکھو گی۔ میرا بیٹا بھی سیدھا سادہ ہے، اسے زیادہ سیاست والی باتیں نہیں آتیں، جن میں زیادہ بحث کرنا ہو وہ ایسی جگہوں پر جاتا ہی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم ایسی ہو کہ اپنے شوہر کے بغیر بھی صبر و شکر سے رہ لو گی۔ دراصل میرا بیٹا پردیس میں ہی رہتا ہے، ایسے میں تم تو جانتی ہو آج کل کی عورتیں کہاں اپنے شوہر کے بغیر گزارا کرتی ہیں۔ مجھے تم شرم و حیا والی لگیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میرا بیٹا پردیس میں بھی ہوا تو تم اس کی امانت کی حفاظت کرو گی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ اس کا مطلب تو صاف یہی تھا کہ میرا شوہر پردیس جانے والا تھا، اور میری ساس مجھے اس لیے بیاہ کر لے آئی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پردیس میں رہتے ہوئے بھی سسرال میں ان کی خدمت کرتی رہوں گی۔ میں نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ میری قسمت میں لکھا ہے، سو بولنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ میرا شوہر 1 ہفتہ تک گھر رہا، اس کے بعد الوداع کہنے کا وقت آ گیا، پر اس دوران میری ساس بہت بے چین رہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہم دونوں کی نگرانی کر رہی ہوں، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے زیادہ قریب نہ ہونے دیتیں، بات کرتے تو بھی دور کر دیتیں، یا پھر یہ کہتیں کہ کیا ہی زمانہ آ گیا ہے، گھر میں ایک جوان بہن موجود ہے پر بھائی بھابھی کو شرم نہیں آ رہی۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے
میں اور میرا شوہر کسی دشمن کی طرح دور دور رہتے تھے۔ شوہر کے جانے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کر آؤں گی۔ میں نے اپنی ساس کی ہر بات ماننا چھوڑ دی، اپنی آزادی سے زندگی گزارنے لگی۔ میری ساس ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کی جانے کے بعد بہت زیادہ پریشان رہتی ہو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ مجھے اپنی ساس کی بات بہت عجیب لگی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں کون سا کوئی بیمار ہو گئی تھی؟ ویسے بھی تو انہوں نے 1 سال بعد آ ہی جانا تھا، پر میری ساس بار بار اصرار کر رہی تھیں کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ تم تو جانتی ہو شادی شدہ عورتوں کے اور بھی کئی مسئلے ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ بعد میں میرے بیٹے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر سے چیک کروا کر لاؤں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے خود سے ہی نفرت ہونے لگی۔ ان دنوں تو میرا وزن بھی بڑھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر خواہ یہی کہتا کہ تمہارے پاس بہت وزن ہے، تم اپنا وزن کم کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی تو ایسا ہو چکا تھا۔ خیر ساس نے مجھ سے میری کوئی بات نہیں سنی اور اسپتال والوں نے میرا ایک ٹیسٹ کیا۔ کہنے لگے کہ آپ امید سے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ایسا لگتا تھا جیسے ان کا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ ساسیں تو خوشی مناتی ہیں کہ ان کے گھر میں اولاد آنے والی ہے اور یہ کہ ان کی بہو اب امید سے ہے، مگر میری ساس کو اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، الٹا وہ پریشان ہو گئیں، مجھے کرخ نظروں سے گھورنے لگیں۔ آج کل کی لڑکیاں بھی بہت تیز ہیں ڈاکٹر، ساس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر کو ساس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ خیر سے ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ساس کو اب بہت خوش رکھوں گی یا وہ میرا خیال رکھیں گی، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے ہی دن سے میری ساس نے مجھ سے بھاری کام کروانا شروع کر دیے، حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ میں گھر کے بھاری کاموں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں۔ ہمارے گھر میں ایک کام والا لڑکا بھی تھا جو گھر کے تقریباً سبھی کام کر لیتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری ساس کو گھر کے سبھی کام مجھ سے ہی کروانے تھے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ساس بولی کہ میرے کمرے میں کچھ گر گیا ہے، مجھے کمرے میں فوراً ہی اپنے بستر کی چادر دھونی ہے، پانی والی بالٹی لے کر آ جاؤ۔ میں ان دنوں امید سے تھی، مجھے ساس کا یہ رویہ بہت برا لگتا، پر شوہر ناراض نہ ہو جائے سو میں ان کی ہر بات مان لیتی۔ سو میں نے بلا چونچرا پانی کی بھاری بالٹی اٹھائی اور ساس کے کمرے کی طرف چل پڑی، مگر راستے میں ہی مجھ سے توازن برقرار نہ رکھا گیا اور میں گر پڑی۔ یوں میں زمین پر جا گری اور میرا کام تمام ہو گیا۔ میری ساس کے چہرے پر اسی وقت ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان کا مکمل کردہ کام اب ان کی خوشی اور تسکین کا باعث بن رہا ہے۔ میں ہار گئی تھی، جبکہ وہ اپنی ہی نسل کو دنیا میں آنے سے روک کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ اس واقعے سے میرا بچہ ضائع ہو گیا، میری خوابوں اور امیدوں کا مرکز اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ میں پریشان تو بہت ہوئی، پر اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ لیکن میری ساس کا رویہ عجیب تھا۔ ایسا کون ساس چاہے گی کہ اس کے بیٹے کے لیے ایک اچھی بہو نہ ہو؟ خیر اس دن کے بعد سے خلاف توقع ساس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب میں امید سے تھی تب وہ میرا کوئی خیال نہ رکھتیں، پر اب جب کہ میری امید ختم ہو گئی تھی، میری ساس میرا بہت خیال رکھنے لگیں۔ مجھے کمرے میں لا کر کھانا دیتیں اور کہتیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارے لیے خود لے کر آؤں گی۔ اس وقت تمہیں بہت زیادہ علاج اور توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر خوش بھی ہوتی اور مجھے عجیب بھی لگتا، کیونکہ کوئی عورت اپنی بہو کی اتنی پرواہ کرنے لگے تو یہ بات بھی مشکوک ہی لگتی ہے، وہ بھی اس وقت جب ٹھیک ایک دن پہلے سلوکی پر اتر آئی تھیں۔ بہرحال ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ میں ان سے ہر بات کرنے لگی، یعنی دل کی کوئی بھی بات ہوتی میں اپنی ساس کو ضرور بتاتی۔ میری ساس بھی مجھ سے بہت خوش تھیں، مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہ خوشی صرف اور صرف ایک عارضی خوشی ہے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے جب ہم سب لوگ باہر سو رہے تھے۔ میں نے دیکھا میری نند میں میری ساس اور باقی سب لوگ بھی باہر صحن میں ہی تھے۔ ساس نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ چونکہ بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے سو اپنے لیے بجلی کا استعمال کم کرو۔ میری ساس یہ باتیں کر تو رہی تھیں، پر میں جانتی تھی اس گھر میں بجلی کے بل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
وہ بس خواہ مجھے ایک کمرے میں اکیلے نہیں رہنے دینا چاہتی تھیں۔ عجیب بات تھی، میری ساس مجھے کمرے میں اکیلے بھی نہ رہنے دیتی، ہر وقت میرے پاس ہی رہتی تھیں۔ خیر اس دن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، رات کافی ہو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گھر کے دروازے پر ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر دیکھتی کہ کون ہے، 4 لوگ ہمارے گھر کے صحن میں داخل ہو چکے تھے۔ میں ان کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں نے چیخ بھی ماری مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور ساتھ ہی بستر پر لیٹی میری نند کو چادر سمیت اٹھا کر بھاگنے لگے۔ یہ آدمی بہت ہی ہٹے کٹے اور تر و تازہ تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا کہ ان لوگوں کی حالت ایسی کیوں ہے، یہ یقیناً کسی بدماش گروہ کے لگتے تھے۔ میری نند کو اٹھا کر لے گئے۔ میری ساس اور میں چیخیں مارتے رہ گئے پر کسی نے ہماری ایک نہ سنی۔ باہر کھڑی گاڑی نے چند ہی لمحوں میں میری نند کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی پر کسی نے میری کوئی بات نہ سنی۔ جب میری ساس نے مجھے چیختے ہوئے دیکھا تو بولی، تو کیوں چیخ رہی ہے؟ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ غضب ہو گیا۔ یہ میری ساس کے جملے تھے۔ وہ یہ کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی اور ان لوگوں سے بولی کہ رک جاؤ۔ تو اتنے میں ایک اور آدمی جس کو میری ساس نے اشارہ کیا تھا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا کہ میں دروازہ پھلانگ کر باہر نکل گئی۔ سخت کالا اندھیرا تھا، اماوس کی رات تھی۔ میں ایک طرف بھاگتی چلی گئی۔ مجھے نیت اپنی ساس کی صاف سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس آدمی نے اندر آتے ہی یہی کہا تھا، لال دوپٹے والی ادھر ہے۔ لال دوپٹہ پہلے مہینے ہی اوڑھ رکھا تھا مگر اس وقت میری نند نے مجھ سے لے لیا، شاید اس لیے کہ اسے تھوڑی گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی باریک کپڑے اور دوپٹے پسند کرتی تھی۔ میں نے اس کو دے دیا پر ان لوگوں نے آتے ہی مجھے میری نند سمجھ کر اغوا کر لیا اور چلے گئے اور میری ساس انہیں روک رہی تھی۔ تب ان میں سے ایک آدمی نے مجھے دیکھا اور وہ واپس پیچھے آیا۔ میں منٹوں میں سمجھ گئی تھی کہ اصل کھیل کیا ہے، سو میں گھر سے نکل گئی۔ میں جانتی تھی میری ساس جو مجھے گھر سے اغوا کروانے کی سازش کر سکتی تھی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بھٹکتے میں ایک جگہ پر گئی جہاں پر ایک کچا گھر بنا ہوا تھا اور یہ گھر ایک خالی پلاٹ میں واقع تھا۔ میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مالکن باہر آ گئی۔ اس نے جو میری حالت دیکھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ بوڑھی بظاہر تو مجھے ہمدرد لگی پر میں کیا جانتی تھی کہ یہ بھی میری ساس ہی کی طرح مکارانہ چہرے کی مالک ہے۔ وہ مجھے اپنی جھونپڑی میں بٹھا کر مجھ سے بہت باتیں کرنے لگی۔ میں نے رفتہ رفتہ اسے ساری باتیں بتا دیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کس جگہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھ سے بڑی بھول یہ ہوئی کہ میں اس عورت کو پہچان نہیں پائی۔ میری رات اسی کمرے میں ہو گئی۔ صبح ہوئی تو اس عورت نے مجھ سے کہا، آؤ میں تم کو تمہارے شوہر سے ملوانے لے چلتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم پردیس میں اسے بہت زیادہ یاد کرتی ہوگی، ظاہر ہے تم دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں کر کے وہ عورت ملی مگر جہاں لے گئی تھی وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی بلکہ ایک برائی کا اڈا تھا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے اتنا بڑا عذاب میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اس بوڑھی عورت نے بھی مجھ سے دھوکہ کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک بازار حسن میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں جا کر مجھے ایسا فروخت کیا کہ میری قیمت لگنے لگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنا برا دن بھی آئے گا کہ مجھے ایک ایسے بازار پر پہنچا دیا جائے گا جہاں میری عزت نیلام ہوگی۔ پر آگے ایک اور بڑا دھچکا تھا جو مجھے لگنے والا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھی اس عورت کو دیکھا اور اسے دیکھتے ہی میری تو جیسے جان نکل گئی تھی، یا یوں کہہ لے میری جان میں جان آ گئی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو میری ساس کے گھر آتی رہتی تھی، یعنی میرے سسرال میں اکثر آتی، میری ساس سے بات چیت کرتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا رابطہ اس قسم کے لوگوں سے ہوتا ہوگا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک پڑی۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا اور بولی، بیٹی تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے اس کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ تب وہ رونے لگی، بولی کہ میں نے ہی تمہاری ساس کو پیسوں کا لالچ دے کر تمہیں خریدنے کا کہا تھا، پر میں تمہاری فطرت جان گئی تھی، تم تو بہت شریف لڑکی تھی۔ میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا، پر تمہاری ساس کا ہم لوگوں سے پرانا تعلق ہے۔ اس نے تمہیں بیچنے کے لیے نیا گاہک ڈھونڈ لیا اور اب تم گھوم پھر کر یہیں آ پہنچی ہو۔ اس عورت کے منہ سے اپنی ساس کی یہ کارنامے سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا
کہ میری ساس ایک نیک عورت ہے، پر وہ کیا نکلی یہ جان کر مجھے سخت مایوسی بھی ہوئی تھی۔ میری خاموشی نے رنگ لایا۔ وہ عورت مجھ پر ترس کھا کر مجھے چھوڑنے پر راضی ہو گئی، کیونکہ وہ مجھے میری ساس کے گھر دیکھ چکی تھی۔ میں مہمانوں کی خوب خدمت خاطر بھی کیا کرتی تھی۔ یہی بات اس عورت کو پسند آ گئی۔ یوں میں ایک گناہ کی دلدل میں پھنسنے سے بچ گئی، پر میں نے دوبارہ اپنے شوہر کے گھر کا رخ نہیں کیا، کیونکہ جس گھر میں برائی ملاوٹ کی طرح شامل ہو جائے اس گھر کو زوال آتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔